اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام جہان زیب ہے، میں راولپنڈی سے بلونگ کرتا ہوں۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ آپ کو کچھ معلومات دے سکوں۔ ویسے آپ نے دیکھا ہوگا میرے اس چینل پر صرف ایک ہی ویڈیو موجود ہے، یہ اس وقت کی ہے جب میں رشیا میں تھا، تو میں نے وہاں سے ایک ویڈیو بنائی تھی، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں ویڈیوز وغیرہ یا یہ یوٹیوب پہ آنا کسی مطلب بینیفٹ کے لیے نہیں کر رہا، کوئی اس سے میرا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس ویڈیو سے بھی کوئی میرا پیسہ کمانے کا مقصد ہے۔ اسی لیے ابھی شام کا وقت ہے اور تقریباً عشاء کی اذان ہو چکی ہے، اور میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اس لیے یہ اندھیرے میں ہے، ٹھیک ہے۔ میں حالانکہ اس کو نیچے بھی بنا سکتا تھا، لیکن بس میں نیچے چونکہ بچے شور کر رہے تھے تو اس کی وجہ سے میں اوپر آ گیا۔ تو خیر، ویڈیو کے مقصد پہ آتے ہیں۔ میں ابھی ریسنٹلی پرتگال سے ہو کر آیا ہوں۔ میں وہاں 2 ہفتے رہا ہوں، تو وہاں پر میرے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ جو ہے میری تھوڑی سی بات چیت ہوئی ہے، اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی بیسیکلی اسی چیز کو لے کر ہے، تاکہ آپ کو کچھ معلومات دے سکوں۔ وہاں پر ابھی پرتگال میں سیزنل ورک کے حوالے سے جو ہے وہ بہت ایکٹیویٹی چل رہی ہے۔ ان کو جو ہے وہ افرادی قوت چاہیے، مین پاور چاہیے سیزنل ورک کے لیے۔ تو ویسے تو وہاں پر انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ 20 سے 25 کمپنیاں جو ہے ہائرنگ کر رہی ہیں مختلف کاموں میں، لیکن جس فیلڈ کا میں ابھی یہاں پہ آپ سے ذکر کر رہا ہوں، یعنی کہ جو میرے فرینڈز اینڈ فیملی نے وہاں پہ جن سے رابطہ کیا ہے، وہ اسکی ریزورٹ کے حوالے سے جو ہے ان کو مین پاور چاہیے۔ اسکی ہوتی ہے، یہ ویسے آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا، میں اس کو اردو میں ایکسپلین نہیں کر پا رہا۔ یہ جو برفانی علاقے ہوتے ہیں جس سے یہ جہاں پہ وہ پاؤں میں کچھ پٹی سی ایک ٹائپ کی ہوتی ہے، وہ ڈال کے مقابلے کر رہے ہوتے ہیں اور ریس لگا رہے ہوتے ہیں، یہ اسکی ہوتی ہے۔ اب مجھے اردو میں اس کو ڈیفائن نہیں کرنا آ رہا کہ میں اس کو کیسے ڈیفائن کروں، ویسے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اسکی SKI، ویسے اس کو آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ تو وہاں پر اس کی جو ہے اس کے لیے مین پاور ان کو چاہیے، جس کمپنی کے ساتھ میرے فرینڈز اینڈ فیملی نے رابطہ کیا ہے، ان کو تقریباً 65 کے قریب ورکرز چاہیے پرتگال میں۔ اچھا، ان کا کام کیا ہوگا؟ میں نے ان سے پوچھا کہ اس میں کیا کام کرنا ہوگا ورکرز کو۔ ان میں وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹریک کو صاف کرنا ہوتا ہے، ٹریک کو برابر کرنا ہوتا ہے، تو اسی وہ برف کے علاقے میں ہی ان کو جو ہے ورکرز کو کام کرنا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اسی کے ساتھ اسی سے ملتی جلتی ریزورٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ ریسٹورنٹس ہوتے ہیں آس پاس کے، اسی ٹریک کے آس پاس کے ایریا میں، کیونکہ بہت سارے لوگ آتے ہیں۔ ونٹر گیمز ہوتی ہے وہاں پر، تو وہاں پر لوگ آتے ہیں، اسٹے کرتے ہیں، مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں، تو اسی کے لیے ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے ان کو ورکرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ یورپین جو ہے وہ زیادہ تر ایشینز کو ترجیح نہیں دیتے، لیکن کچھ حالات میں دے بھی دیتے ہیں۔ وہ زیادہ تر اپنے غریب یورپین کنٹریز جیسے پولینڈ ہو گیا، ان سے ورکرز کو جو ہے وہ منگواتے ہیں۔ لیکن ابھی جو ہم نے مطلب میرے فرینڈز اینڈ فیملی نے رابطہ کیا ہے، یا ان کے پاس جو ورک پرمٹ ہے وہ اسی کمپنی کے ہیں، جو کہ اسکی ریزورٹس میں جو ہے وہ کام کرتی ہیں۔ اچھا، تو دوسری بات یہ کہ مجھے اس کی سیلری کا نہیں پتہ کہ سیلری کا کیا سسٹم ہے، مطلب کتنی سیلری یہ دیں گے، لیکن انہوں نے مجھے اتنا بتایا ہے کہ کم سے کم جو سیلری ہے وہ تقریباً 950 یورو ہے، 950 یورو ایک منتھ کی سیلری ہے۔ اس میں کھانا پینا جو ہے وہ ورکر کا ہوتا ہے، رہائش جو ہے وہ آپ کو یہ کمپنی پرووائڈ کرتی ہیں۔ اچھا، دوسری چیز میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں نے اس حوالے سے بھی ریسنٹلی ایڈ بھی لگایا تھا، اور لیکن میں یقین کریں کہ میں تو خود حیران ہو گیا، اتنے مجھے میسیجز آئے کہ مجھ سے کسی کو کنٹرول کرنا مطلب نہیں ہوا، میں کسی کو بھی نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ میں نے اس کا وہ ترتیب ہی غلط دی تھی کہ میں نے خود اپنی غلطی کی تھی۔ تو میں نے اس ایڈ کو فوراً بند کر دیا، اور ان سب کو جو ہے جتنے بھی مجھے میسیج آئے سب کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا، ریجیکٹ کر دیا۔ تو میں معذرت چاہتا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے یہ ایڈ دیکھا تھا اور انہوں نے اپلائی کیا تھا۔ اچھا خیر، لیکن ابھی اس کے لیے میں نے مینجمنٹ بنا لی ہے، مجھے معلوم ہے کہ میں نے اس کو ابھی کیسے کرنا ہے، وہ میری غلطی تھی پہلی، میں اپنی غلطی کو اسی کے ذریعے جو ہے وہ سدھارنا چاہتا ہوں۔ اچھا، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس سے آپ کو جو ہے نا، آپ کو اس سے مطلب جس کسی نے بھی اس میں اپلائی کرنا ہوگا نا، تو اس کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا، اس کا صرف اتنا خرچہ ہوگا جو اس کی جو امپلائر نے آپ کے لیے فیس دی ہوتی ہے،
سوری امپلائر نے فیس تو وہاں پہ دی ہوتی ہے. یہاں پر جو جیری کا آفس یعنی کہ جو ویزا آفیسرز ہوتا ہے یا جب آپ ویزا اپلائی کرتے اس کی جو سرکاری فیس ہوتی ہے وہ 90 یورو ہوتی ہے میرے خیال میں. 85 یورو ہوتی ہے یا پھر 90 یورو ہوتی ہے. اب یہ آپ خود کیلکولیٹ کر لیجئے گا کہ اس کی یہ اس سے کتنے پاکستانی روپیز بنتے ہیں. آپ کا صرف اتنا ہی خرچہ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ آپ نے خود کرنا ہے, یہ آپ کو خود کرنا ہوگا. میں یہ ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں اور میرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میرا خالصتاً مقصد اس کا جو ہے وہ آپ کو معلومات دینا ہے. اس کی فردر معلومات جو ہے وہ میں ساری اس ویڈیو میں نہیں شیئر کر سکتا کیونکہ ایک تو ٹائم کا ایشو ہے اور میں اتنا بول بھی نہیں سکتا. تو خیر, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنا نمبر جو ہے وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا. پھر آپ کو کسی کو معلومات لینی ہو, کسی کوئی انٹرسٹڈ ہو تو آپ مجھ سے جو ہے اپوائنٹمنٹ لے کر جو ہے وہ کر سکتے. لیکن میں آپ کو ایک چیز صاف صاف بتا دوں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرا مقصد اس میں سے اس ویڈیو میں سے نہ کوئی فائدہ لینا تھا. یہ صرف خالصتاً میں نے معلومات شیئر کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے. ٹھیک ہے, اب اس ویڈیو میں تو پتہ نہیں میرا چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا, اندھیرا ہے. تو اندھیرے سے مراد میرا کوئی اپنے آپ کو چھپانا نہیں, کوئی آپ کے ساتھ وہ غلط بیانی نہیں کرنی. میری دوسری ویڈیو موجود ہے اسی چینل پہ, آپ اس سے دیکھ کر جو ہے نا میرا چہرہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو خیر بات اس پہ واپس آ جاتے ہیں. اچھا, وہ جو آپ مجھے کوئی مطلب جو انٹرسٹڈ ہوگا, اگر کسی نے مطلب معلومات لینی ہوئی تو میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ میں صرف اسی صورت میں اسی بندے کو رپلائی کر سکتا ہوں جو کہ اپوائنٹمنٹ لے کر جو ہے وہ آئے گا. اپوائنٹمنٹ کا میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس کے 5000 روپے آپ سے چارج کروں گا. میں اس میں آپ کو ساری A to Z اس کی ڈیٹیل جو میں نے لکھی ہوئی ہے, جو مجھے وہاں سے ملی ہے, وہ میں آپ کو ایک لفظ جو ہے وہ میں آپ کو اس کال پر بتاؤں گا. اس کے بعد اگر آپ انٹرسٹڈ ہوئے تو آپ کو میں کہوں گا کہ آپ نے مجھے, اگر تو آپ انٹرسٹڈ ہوئے, آپ کو میری معلومات میں سے کوئی ایسی چیز جو کہ آپ کے لیے ناقابل مطلب آپ نہیں کر سکتے یا قابل قبول نہیں ہے, تو پھر آپ مجھے بتا دیں گے کہ میں نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے, لیکن جو انٹرسٹڈ ہوں گے میں پھر آپ کو ایک بتا دوں گا کہ آپ مجھے یہ چیزیں فارورڈ کر دیں تاکہ میں اس کو جو ہے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبرس کو جو ہے وہ فارورڈ کر سکوں, اور پھر ان کے ذریعے میں آپ کو کنفرم کر سکوں کہ کیا آپ کو اس ویزے کے لیے یا ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. ابھی یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ خدا نخواستہ میں آپ کو کہوں کہ آپ لوگ سب جو ہے مجھے واٹس ایپ پہ اپنے سارے ڈاکومنٹس جو ہے وہ فارورڈ کر دیں. ٹھیک ہے, اب سب ڈاکومنٹس میں کس کا آگے فارورڈ کروں گا؟ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, ایک مثال دے رہا ہوں, پاسبل نہیں ہے نا. تو اور دوسری بات یہ, اور میں کمپنی کو جا کے اور میں ان کے کمپنی کو ڈائریکٹ فارورڈ کر دوں, کمپنی والے سب کے سب ریجیکٹ کر دیں, تو کس کا نقصان ہوا؟ یعنی کہ وہ ورک پرمٹ تو نکال لیں گے یہاں سے آپ کا پیسہ, اور آپ کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ کو جو ہے, فار ایگزامپل میں اپنی مثال دیتا ہوں اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ میں نے خود کے لیے اپلائی کیا. ٹھیک ہے, اور میں نے کمپنی کو وہ کر دیا, کمپنی نے مجھے ورک پرمٹ ایشو کر دیا اور یہاں مجھے سینڈ کر دیا, اور میں نے اس کی بیس پر جو ہے وہ ویزا اپلائی کر لیا. اب ویزا میرا ریجیکٹ ہو گیا کیونکہ میرے ڈاکومنٹس میں کچھ ایشو تھا, تو میرے پیسے تو ضائع ہو گئے نا. وہ 90 پاؤنڈ 20,000 یا 30,000 جو بھی اس سے بنتے تھے وہ تو میرے ضائع ہو گئے نا. تو میں اس چیز سے آپ لوگوں کو بچانے کے لیے کہ وہ آپ کا نقصان نہ ہو, میں آپ کو ساری ڈیٹیل جو ہے وہ سارا کچھ جو میں نے اپنے تجربے سے اور مجھے جو معلومات ملی ہیں اس کے ذریعے سے جو ہے وہ میں آپ کو سارا کچھ بتا دوں گا کہ یہ ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہے اس ورک پرمٹ کے لیے, اس ویزے کے لیے, اور آپ کو یہ کرنا ہوگا. دوسری بات, آپ اس ویڈیو سے یا میری باتوں سے یہ بھی اندازہ مت لگائیں یا یہ بھی یقین مت دلائیں کہ میں آپ کے لیے آپ سے ڈاکومنٹس لے کر آگے میں ہی ذمہ دار ہوں گا. نہیں, میں قطعاً اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا. میں صرف آپ کی اتنی ہیلپ کروں گا کہ وہاں سے آپ کے جو ڈاکومنٹس آپ مجھے سینڈ کریں گے وہ میں ان کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبرس کو سینڈ کروں گا, اور ان کو کہوں گا کہ آپ بتائیں کہ ان میں سے اگر کوئی کمی ہے تو بتا دیں, اور اگر کمی نہیں ہے تب بھی مجھے بتا دیں تاکہ یہ بندے کو میں کہہ سکوں کہ ویزا اپلائی کر لیں آپ. ٹھیک ہے, تو اس طرح آپ کے بھی پیسے بچ جائیں گے اور میرا بھی ٹائم جو ہے وہ ویسٹ ہو جائے گا. آپ کو اتنی امید بھی نہیں لگانی پڑے گی. آسان طریقہ یہ ہے, اور جس کا ہوگا جو مطلب ہوگا تو پھر میں اس کے لیے میں اس کی یہ بھی ہیلپ کروں گا کہ میں اس کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے
وہ اس ورک پرمٹ کے ویزے کے لیے اپلائی کرنے کے لیے میں اس کو سارا کچھ گائیڈنس دوں گا. وہ مجھے معلوم ہے کیونکہ میں نے اپنا شینجن کا ویزا جو ہے میں نے خود اپلائی کیا تھا اور خود ہی انٹرویو دیا تھا. سب کچھ میں نے خود ہی کیا تھا. تو میں اس میں پوری کی پوری جو ہے نا آپ میں ہیلپ کروں گا جب آپ کا جو ہے وہ ورک پرمٹ ایشو ہو جائے گا. کیونکہ پہلے ورک پرمٹ ایشو ہوتا ہے, اس کے بعد آپ ویزا اپلائی کرتے ہو, یہاں اسلام آباد میں اپلائی کرتے ہو. تو میں آپ کے لیے وہ سٹیپ بائی سٹیپ سارا کچھ میں آپ کو وہ آپ کے ساتھ ہیلپ کروں گا. اور آپ کے ساتھ ہو سکے جب آپ کا انٹرویو ہو تو میں آپ کے ساتھ ایمبیسی تک بھی چلا جاؤں گا, جیری کے آفس تک بھی چلا جاؤں گا, وہ بھی میں آپ کے ساتھ کر لوں گا. لیکن وہ بات کی بات ہے. ابھی فی الحال جو پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے اس کے لیے ورک پرمٹ آپ کا ایشو کروانا ہوتا ہے, کسی بھی بندے کا ورک پرمٹ ایشو کروانا ہوتا ہے. تو میں آلریڈی مجھے سانس جو ہے وہ چڑھ رہا ہے اور ویڈیو جو ہے وہ 10 منٹ کی ہو چکی ہے. تو یہ جو بنیادی چیزیں تھیں یہ میں نے بتا دی ہیں. یہ تقریباً ان کو اچھا ایک اور چیز جو سب سے زیادہ ضروری تھی وہ تو میں مس ہی کر گیا. یہ جو ورک پرمٹ ہے اس کی میعاد صرف اور صرف 3 سے 4 مہینے ہیں. یہ میں آپ کو صاف بتا دوں, 3 سے 4 مہینے اس کی میعاد ہے. اس کے بعد یہ ایکسپائر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب بندہ سوچے کہ میں پرتگال جاؤں تو صرف 3-4 مہینے کے لیے. بھائی 3-4 مہینے کے لیے چلے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. ایک آپ کو مستقبل تو مطلب نظر آ جائے گا نا, ایک آپ کو تجربہ تو ہو جائے گا نا کہ یورپین میں کیسے ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ اب میں آپ لوگوں کو کیوں بتا رہا ہوں, یہ بھی آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا. بھائی میرا اگر کوئی رشتہ دار ہوتا, میرا اگر کوئی دوست ہوتا تو بالکل میں سب سے پہلے جو ہے میں اس کو بتاتا. لیکن میرے ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ میں کس کو, اگر چلو ایک ہو جائے گا 2 ہو جائے گا, لیکن باقی جو ورک پرمٹ ہے میں اس کے لیے تو کسی کو گائیڈ کر سکتا ہوں, کسی کا بھلا ہو سکتا ہے نا. تو میں اس وجہ سے میرا مقصد یہ تھا کہ میں اس کو جو ہے ایک ویڈیو میں بیان کر دوں. کسی نے دیکھنا ہوگا تو دیکھ لے گا, کسی نے نہیں دیکھنا ہوگا تو نہیں دیکھا ہوگا. باقی دوسری بات, میں ماشاءاللہ سے میں نے یقین کرے, میں نے وہ پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی, اس کے کامنٹ